بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ایک کہاوت سنی تھی کہ انسانوں میں ناٹا، جوتوں میں باٹا اور سامان میں ٹاٹا بہت مضبوط ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن گزشتہ دنوں انڈین میڈیا میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کی کل مالیت 365 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اسے انڈیا کی سب سے طاقتور کمپنی تو بناتی ہی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی مالیت پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ آئے دن یہ سنتے آ رہے ہوں گے کہ ریلائنس گروپ کے سربراہ مکیش امبانی دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گئے، یا پھر ارب پتی تاجر گوتم ادانی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن ان میں آپ کو ٹاٹا کا ذکر سننے میں نہیں آتا ہے۔ ٹیٹلی چائے سے لے کر جگوار لینڈ روور کار اور نمک بنانے سے لے کر طیارہ اڑانے اور ہوٹلوں کا گروپ قائم کرنے تک زندگی کے مختلف شعبوں میں ٹاٹا کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق ٹاٹا گروپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن فروری سن 2024 میں تقریباً 365 ارب ڈالر رہی ہے، جبکہ حال ہی میں بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کی جی ڈی پی کا تخمینہ تقریباً 341 ارب ڈالر لگایا ہے۔ اگر صرف ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کی بات کی جائے تو اس کی مالیت 170 ارب امریکی ڈالر ہے، جو کہ انڈیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس کی مالیت پاکستان کی معیشت کا تقریباً نصف ہے۔ بہرحال یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے لیے 150 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن یہ کئی شعبہ زندگی میں ہندوستان کی پہلی کمپنی رہی ہے۔ 8 فروری سن 1911 میں لوناوالا ڈیم کا سنگ بنیاد ڈالتے ہوئے اس وقت کے ٹاٹا گروپ کے سربراہ سر دوراب جی ٹاٹا نے اپنے والد جمشید جی ٹاٹا کے نظریات کے بارے میں بات کی تھی، جنہوں نے سن 1868 میں اس کمپنی کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ اب 10 ورٹیکلز کے ساتھ 30 کمپنیوں کا گروپ ہے اور 6 بر اعظموں کے 100 سے زیادہ ممالک میں اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ دوراب جی ٹاٹا نے کہا تھا، میرے والد کے لیے دولت کا حصول صرف ایک ثانوی چیز تھی۔ وہ اس ملک کے لوگوں کی صنعتی اور فکری حالت کو بہتر بنانے کو اولویت دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً جن مختلف اداروں کو شروع کیا، ان کا بنیادی مقصد ہندوستان کی ان اہم پہلوؤں میں ترقی تھا۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر ان کے مشن کے طور پر یہ درج ہے کہ ان کمپنیوں کا قیام دنیا بھر میں مختلف برادریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں ٹاٹا کے بانی جمشید جی ٹاٹا کو بمبئی کے ایک مہنگے ہوٹل میں ان کی رنگت کی وجہ سے داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ جمشید جی پر اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوٹل سے بہتر ہوٹل بنائیں گے، جس میں ہندوستانی شہریوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ پہلا لگژری ہوٹل 1903 میں بمبئی کے ساحل پر تاج ہوٹل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ شہر کی پہلی عمارت تھی جس میں بجلی، امریکن پنکھے اور جرمن لفٹوں جیسی سہولیات فراہم کی گئی تھی، اور اس میں انگریز خانسامے کام کرتے تھے۔ اب اس کی شاخیں انڈیا، امریکہ اور برطانیہ سمیت 9 ممالک میں ہیں۔ جمشید جی سن 1839 میں ایک پارسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد میں کئی زرتشت مذہب کے مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے کپاس، چائے، تانبے، پیتل اور افیون، جس کا کاروبار اس وقت غیر قانونی نہیں تھا، میں خوب پیسہ بنایا ہے۔ وہ ایک جہاں گرد شخص تھے اور نئی ایجادات سے کافی متاثر ہوتے تھے۔ برطانیہ کے ایک دورے کے دوران لنکا شائر میں کپاس کی ملوں کے مشاہدے سے انہیں احساس ہوا کہ ہندوستان اس کاروبار میں اپنے آبادیاتی آقاؤں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا سن 1877 میں جمشید جی نے مہارانی ملز کے نام سے ملک کی پہلی ٹیکسٹائل مل کھولی۔ مہارانی مل کا افتتاح اسی روز ہوا جس دن ملکہ وکٹوریہ کی ہندوستان میں ملکہ کے طور پر تاج پوشی ہوئی تھی۔ جمشید جی کے ہندوستان کی ترقی کے لیے نظریے کو ہندی لفظ سودیشی سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے ملک میں بنا ہوا، اور یہی خیال 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے کمزور ترین اور سب سے زیادہ بے بس لوگوں کو سہارا دینے کی بجائے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ لائق اور خداداد قابلیت کے حامل لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔
ان کا سب سے بڑا خواب سٹیل کا کارخانہ بنانا تھا، لیکن وہ اس خواب کی تعبیر سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ لیکن پھر ان کے بیٹے داروب جی نے ان کی وفات کے بعد اپنے والد کا خواب پورا کیا اور سن 1907 میں ٹاٹا سٹیل نے پیداوار شروع کر دی، اور اس طرح ہندوستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں سٹیل کا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے کے گرد ایک شہر آباد ہوا جسے جمشید پور کا نام دیا گیا، اور یہ آج انڈیا کی سٹیل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمشید جی نے اپنے بیٹے دوراب کو خط کے ذریعے ایک صنعتی شہر آباد کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں کشادہ ہونی چاہیے، اس میں درخت، کھیلوں کے میدان، پارک اور مذہبی عبادت گاہوں کے لیے بھی جگہ مخصوص ہونی چاہیے۔ ٹاٹا نے کسی قانونی پابندی کے بغیر خود ہی اپنے ملازمین کی بہبود کے لیے پالیسیاں متعارف کرائیں، جن میں 1877 میں پینشن، 1912 میں 8 گھنٹے کام کے اوقات اور 1921 میں ماں بننے والی خواتین کے لیے مراعات شامل ہیں۔ ٹاٹا خاندان کے ایک اور فرد جہانگیر ٹاٹا سن 1938 میں 34 سال کی عمر میں کمپنی کے چیئرمین بنے اور تقریباً نصف صدی تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہیں صنعت کار بننے سے زیادہ پائلٹ بننے کا شوق تھا، جو انہیں لوئس بلو رائٹ سے ملنے کے بعد پیدا ہوا تھا، جو ودبارے انگلستان کے اس پار پرواز کرنے والے پہلے پائلٹ تھے۔ جی آر ڈی ممبئی فلائنگ کلب سے ہندوستان میں پائلٹ کی تربیت مکمل کرنے والے پہلے شخص تھے۔ ان کے ہوائی لائسنس کا نمبر 1 تھا، جس پر ان کو بہت فخر تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی پہلی ہوائی ڈاک سروس شروع کی اور اکثر ڈاک کے ساتھ مسافروں کو بھی لے جاتے تھے۔ بعد میں یہی ڈاک سروس انڈیا کی پہلی ایئر لائن ٹاٹا ایئر لائن بن گئی، جس کا کچھ عرصے بعد نام بدل کر ایئر انڈیا کر دیا گیا۔ لیکن ایک بار پھر اس نے اس کمپنی کو حکومت سے خرید لیا۔ ایئر انڈیا کے حصول کے بعد اب ٹاٹا سنز کے پاس 3 ایئر لائنز ہیں: ایرو وسٹارا، جس میں ان کی سنگاپور ایئر لائنز کے ساتھ شراکت داری ہے، اور وہ ایئر ایشیا میں ملائیشیا کے ساتھ شراکت دار ہے۔ ایئر انڈیا کے حصول پر ٹاٹا سنز کے چیئرمین این چندر شیکھر نے اکتوبر سن 2021 میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ ملک کی نمایاں ایئر لائنز کا مالک ہونا فخر کی بات ہے۔ چندر شیکھر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا، ہماری کوشش ہوگی کہ عالمی معیار کی ایئر لائن چلائی جائے جس پر ہر انڈیا کو فخر ہو۔ انہوں نے کہا کہ مہاراجا کی واپسی جی آر ڈی ٹاٹا کو حقیقی خراج تحسین ہوگی، جنہوں نے ہندوستان میں ہوابازی کا آغاز کیا۔ حکومت ہند نے اس سے قبل ٹاٹا گروپ کے سربراہ جی آر ڈی ٹاٹا کو ایئر انڈیا کا چیئرمین بنا دیا اور وہ 1978 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد سے اس پر حکومت ہند کے عہدیداران فائز رہنے لگے۔ 1968 میں انہوں نے اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسے کاروبار کا آغاز کیا جو ترقی یافتہ ممالک سے منسوب کیا جاتا تھا، یعنی کمپیوٹر سے متعلقہ کاروبار۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز یعنی ٹی سی ایس نامی یہ کمپنی دنیا بھر میں سافٹ ویئر سپلائی کرتی ہے، اور یہ اس وقت بھی ٹاٹا گروپ میں سب سے زیادہ منافع بخش کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 1991 میں ان کے ایک دور کے رشتہ دار رتن ٹاٹا نے کمپنی کی باغ ڈور سنبھالی، اور ان کی قیادت میں ٹاٹا نے دنیا بھر میں اپنے کاروبار کو بڑھایا۔ ٹاٹا نے ٹیٹلی چائے، اے آئی جی انشورنس کمپنی، بوسٹن میں رٹز کارلٹن، ڈائیوو کی بھاری گاڑیاں بنانے والا یونٹ اور کورس سٹیل یورپ جیسی کمپنیاں خریدی۔ ٹاٹا سنز ٹاٹا کمپنیوں کی بنیادی سرمایہ کاری ہولڈنگ کمپنی اور پروموٹر ہے۔ ٹاٹا سنز کے ایکٹیویٹی شیئر کیپٹل کا 66% مخیر حضرات کے پاس ہے، جو تعلیم، صحت، ذریعہ معاش پیدا کرنے اور فن و ثقافت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ٹاٹا کمپنی کے کارپوریٹ کمیونیکیشن سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان سے بات نہ ہو سکی۔ اگرچہ ٹاٹا کمپنی نے ابھی تک کمپنی کی مالیت کے اعداد و شمار پیش نہیں کیے ہیں، لیکن 31 جولائی سن 2023 تک انہوں نے اپنی مالیت $300 ارب بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کمپنی میں دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق ہر ٹاٹا کمپنی یا انٹرپرائز اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رہنمائی اور نگرانی میں آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ ہم نے ٹاٹا کی مثالی کامیابی کے بارے میں ماہر معاشیات شنکر ایئر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ امبانی یا ڈانی کا نام اس لیے آتا ہے کہ ان کی کمپنیاں شخصی ہیں، جبکہ ٹاٹا مختلف کمپنیوں کا مجموعہ ہے اور ایک ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے، اس لیے اس کا ذکر اس انداز میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ کارپوریٹ دنیا میں اس طرح کے موازنے کو درست نہیں مانتے ہیں، لیکن ٹاٹا کمپنی انڈیا میں کئی معاملوں میں روح رواں کی حیثیت رکھتی ہے۔
توانائی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنی جی ای انڈیا میں آلسٹوم انڈیا کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور اب ہائیوسنگ انڈیا لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناگیش تلوانی نے بی بی سی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، ٹاٹا کی ترقی کی بڑی وجہ اس کا اخلاقی، منصفانہ اور شفاف طرز عمل ہے جو ملازمین کے ساتھ مضبوط رابطہ پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ عہد کو پورا کرتا ہے۔ پونے سے فون پر بات کرتے ہوئے مسٹر تلوانی نے چند نکات کے ساتھ ٹاٹا کی خصوصیات بیان کی۔ ان کے مطابق ٹاٹا کا سرمایہ کاری کی طرف واضح نقطہ نظر اور واضح حکمت عملی ہے، اور اس کی بہترین مثال سٹار بکس، کروما کانسیپٹ، جیوگار برانڈ وغیرہ کو حاصل کرنا ہے۔ وہ کسی بکواس نقطہ نظر سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی شور شرابے کے پوری توجہ سے کام کرنے کی کوشش رہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے ذریعے برانڈ کی باشعور پوزیشننگ کی ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کے صارفین ان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ برانڈ قابل اعتماد اور ایماندار ہے۔ مسٹر تلوانی نے کہا کہ ان کی ترقی کا ایک اور اہم نقطہ جذباتی اور غیر معقول کاروباری فیصلوں سے بچنا اور خطرے کو متوازن کرنے کے لیے پورٹ فولیو میں تنوع اور انتہائی واضح گورننس کا عمل ہے۔ ان کے پاس سپلائی چین کا مؤثر نظام ہے اور وہ اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کا پورا خیال کرتے ہیں۔ ٹاٹا پاور میں نئی دہلی کے پروجیکٹ مینیجر وویک نارائن نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شروع میں جیگورا کو لینے کے فیصلے کو مارکیٹ میں اچھا فیصلہ قرار نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن بعد میں یہ بہت کامیاب ثابت ہوا۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں ٹاٹا کی انڈین ایئر لائنز کو واپس حاصل کیا ہے، لیکن ابھی اس کی سمت و رفتار کا خاکہ پیش کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاٹا کی کامیابی کا ضامن اس کا متنوع ہونا ہے اور جس شعبے میں بھی وہ کام کرتا ہے اس میں مثبت ماحول لانے کی کوشش کرتا ہے۔